میں شیشی جیب میں رکھ کر پھرتی سے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا اور ٹارچ اٹھا کر مرنے والے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ سیاہ فام ضرور تھا مگر اس کے دونوں کان سیدھے تھے۔ اس طرف سے اطمینان ہونے کے بعد میں نے اس کی تلاشی لے ڈالی۔ اس کے ہاتھ میں موجود اشاریہ 2.5 کا خود کا ریوالور لاش کے قریب پڑا ہوا تھا۔ جیب سے لمبے اور دوہرے پھل والے خطرناک چاقو کے علاوہ کرنسی اور ایک مڑا توڑا کاغذ برآمد ہوا جس پر 2 نمبر درج تھے۔ اس کے قبضے سے برآمد ہونے والی اہم ترین چیز وہ کی چین تھی جو کیتھی مائر کی ملکیت تھی۔ اس گچھے میں فلیٹ اور الماریوں کے علاوہ اس کی کار کی چابی بھی موجود تھی۔ لاش سے کوئی ایسی چیز برآمد نہ ہو سکی جس سے مرنے والے کی شناخت ممکن ہوتی۔ گمشدہ کیتھی کے فلیٹ میں ایک لاش کے ساتھ میری موجودگی خطرناک تھی۔ فلیٹ کا تالا کھل چکا تھا اور میں چاہتا تو بآسانی وہاں سے کھسک سکتا تھا، لیکن میرے پاس باہر کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر لاش کی اچھی طرح تلاشی لی اور پھر خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ دھیمی سبز روشنی کا بلب جلا کر میں نے فون پر وہ نمبر ڈائل کیا جو ڈائریکٹری میں PLO کے حوالے سے اقامتی نمبر کے طور پر درج تھا۔ ہیلو۔ تیسری گھنٹی کے بعد میرے کانوں میں نیند کے گہرے خمار میں ڈوبی ہوئی ایک مردانہ آواز آئی۔ میں نے نمبر دہرا کر تصدیق چاہی تاکہ کسی غیر متعلق آدمی کو اپنے نازک رازوں میں نادانستہ طور پر شریک نہ بنا بیٹھوں۔ ہاں کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ شاید گہری نیند سے ناوقت بیدار کیے جانے پر جھلایا ہوا تھا، مگر اس بار میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ تم شاید نجیب بول رہے ہو، پہلے بھی تم سے 2 بار میری بات ہو چکی ہے۔ کیا تم فوری طور پر کیتھی کے قیامگاہ پر پہنچ سکتے ہو؟ مدام کہاں ہیں اور تم کون ہو؟ اس کی آواز سے نیند کا اثر فوراً کافور ہو گیا۔ میں اس کا مہمان ہوں، باقی باتیں یہاں آ کر سن لینا۔ میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ PLO کے نمبر پر نجیب کی آواز سن کر مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا تھا۔ رات کا فون پر اسے گدھے کی اولاد قرار دیتے ہوئے یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ کیتھی کے معاملے میں مجھے آخرکار اسی سے رجوع کرنا پڑے گا۔ وہ 10 منٹ میرے لیے ناقابل بیان طوالت اختیار کر گئے۔ میرے لیے اس فلیٹ میں مقتول کی آمد کا کوئی مضبوط جواز ڈھونڈنا مشکل ہو رہا تھا۔ کیتھی ان لوگوں کی تحویل میں تھی یا ماری جا چکی تھی، لیکن ہر 2 صورتوں میں کیتھی کے قیامگاہ کی تلاشی بظاہر بے مصرف تھی، مگر ڈرائنگ روم کے قالین پر پڑی ہوئی اکڑی ہوئی لاش اس ناقابل جواز اقدام کا کھلا ثبوت تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر خوابگاہ میں اپنی موجودگی کے آثار موجود نہ ہوتے تو پورے فلیٹ کے سرسری جائزے کے بعد متوفی بھرپور انداز میں فلیٹ کی تلاشی لیتا، مگر اسے وہاں کس چیز کی تلاش تھی؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نجیب کے دیے ہوئے 10 منٹ گزر چکے تھے۔ میری نگاہ گھڑی پر تھی اور کان دروازے پر لگے تھے کہ 11واں منٹ پورا ہونے سے قبل دروازے پر خفیف سی دستک کی آواز سنائی دی اور میں پستول لے کر دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ بولٹ گرانے کے بعد میں نے پٹ کھول دیا اور خود اس کی اوٹ میں رہا، لیکن کوئی اندر نہ آیا۔ اندر چلے آؤ، میں نے باہر والے کو محض اپنی آواز سنانے کے لیے کہا۔ پہلے تم سامنے آؤ۔ باہر سے دھیمی آواز۔ نجیب کی آواز پہچان کر میں نے پستول والا ہاتھ نیچے گرا لیا اور دروازے کے سامنے چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا جس کی نال میرے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسی طرح مجھے کور کیے اندر آ گیا۔ خوابگاہ میں، روشنی میں چلو۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ریوالور ہٹاؤ پہلے۔ احتیاط، صرف احتیاط میرے دوست، میں تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں پہلے۔ اس کی بات درستی تھی۔ میں نے ایک قابل اعتماد فون پر اس کی آواز سن کر ایک شناخت مقرر کر لی تھی، مگر میں اس کے لیے اجنبی تھا تو اجالے میں وہ کیسے پہچان لے گا؟ کیا تم مجھے پہلے بھی دیکھ چکے ہو؟ میں نے خوابگاہ کی طرف سرکتے ہوئے سوال کیا۔ آج ہی قصر السودان میں دیکھا تھا۔ اس کی نرم آواز سنائی دی اور میرے چہرے پر روشنی کی پہلی کرن پڑتے ہی اس نے ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ مدام کہاں ہیں؟ سنگین صورتحال میں رسمی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا وہ براہ راست مقصد کی طرف آ گیا۔ قصر السودان سے آنے کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ اس کے احترام آمیز رویے کے باوجود میں کیتھی کے لیے اپنا معمول کا لب و لہجہ نہ بدل سکا۔ اسے زیادہ سے زیادہ 5 بجے تک شام کو واپس آ جانا چاہیے تھا، اور اب رات کے 2:30 بج رہے ہیں۔ کچھ علم ہے کہ وہ کہاں گئی تھی؟ کسی مڑے ہوئے کان والے سیاہ فام کی تلاش میں۔ کیا؟ مڑے ہوئے کان والا سیاہ فام؟ اس سے مدام کو کیا کام پڑ گیا؟ کیا تم جانتے ہو اسے؟
بہت اچھی طرح۔ اس کا داہنا کان یو کی شکل میں اوپر کی طرف مڑا ہوا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی افریقی ریاست کے مقامی سفارت خان کا کمرشل اتاشی ہے۔ تو پھر فوراً ادھر کا رخ کرو۔ باہر جس شخص کی لاش پڑی ہے وہ بھی اسی کا آدمی ہوگا۔ کیتھی کی زندگی خطرے میں ہے۔ آؤ، اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور پھر پینسل ٹارچ کی روشنی میں لاش کا چہرہ دیکھتے ہی وہ جھجک کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ تو کسی سریل اثر زہر کا شکار ہوا ہے۔ ہاں، پوٹاشیم سائنائڈ۔ میرے پاس زہر میں بجھی ہوئی سوئیاں پھینکنے والا ہتھیار موجود ہے۔ دھندلی روشنی میں اس کی تحیر زدہ نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ تم صفدر علی تو نہیں ہو؟ تمہارا قیاس درست ہے۔ میں اپنی بد کلامی پر شرمندہ ہوں محترم دوست۔ میرے نام سے واقف ہوتے ہی گندمی چہرے والا وہ سوڈانی سراپا انکسار بن گیا۔ بعد میں نے بھی اس کا جواب دے دیا تھا۔ کاش میں نے اسی وقت تم سے بات کر لی ہوتی۔ کئی گھنٹوں بعد میرے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں اسی وقت سے پریشان ہوں۔ خرطوم میں فون پر غلط نمبر ملنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، پر تم اتنے محتاط کیوں تھے؟ کیتھی کی عدم موجودگی میں نے کبھی فون نہیں اٹھایا۔ اس وقت بھی محض اس امید پر اٹھایا تھا کہ شاید کیتھی نے کسی مشکل میں گھرنے کے بعد خود فون کا سہارا لیا ہو۔ میری آواز سن کر تو مایوسی ہوئی ہوگی۔ ہاں، میں نے تم سے پیچھا چھڑایا تھا۔ دراصل میں نہیں چاہتا تھا کہ کیتھی کے دوست اس سے یہ سوال کریں کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے فلیٹ میں فون اٹھانے والا مرد کون ہوتا ہے۔ تم نے جامع تلاشی لی تھی اس کی؟ ہاں، ایک کاغذ کے علاوہ کوئی کارآمد چیز نہیں ملی۔ یہ کہہ کر میں نے جیب سے مڑا توڑا کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ دوسری چیز اسے کیتھی کی گمشدگی میں ملوث کرتی ہے۔ یہ اس کی کی چین ہے جس سے قفل کھول کر یہ اندر آیا تھا۔ یہ تو فون نمبر ہے۔ ابھی معلوم کرتا ہوں کہ یہ نمبر کہاں کے ہیں۔ اس نے کیتھی کے فون پر اپنے کسی دوست کے نمبر ڈائل کیے، جس نے بمشکل 1.5 منٹ میں بتا دیا کہ وہ دونوں نمبر پیٹر کارلائل نامی ایک غیر ملکی کی مضافاتی جاگیر کے تھے۔ وہ اطلاع پاتے ہی نجیب پرجوش ہو گیا، کیونکہ اس کی یادداشت کے مطابق مڑے ہوئے کان والے کمرشل اتاشی کا نام پیٹر کارلائل ہی تھا۔ ٹیلی فون ڈائریکٹری اس بار نجیب کے کام آئی۔ سفارت خانوں کی فہرست میں مطلوبہ ملک کے سفارتی عملے میں پیٹر کارلائل کا نام کمرشل اتاشی کے طور پر موجود تھا۔ وہ کیتھی کو اپنی سرکاری قیامگاہ سے شاید مضافاتی مکان پر ہی لے گیا ہوگا، اور شاید یہ نمبر بھی اسی لیے متوفی کی جیب سے مل گئے کہ ہنگامی رابطے کے لیے اسے فوری طور پر فراہم کیے گئے ہوں گے۔ میں نے کہا، اس سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پیٹر کی مضافاتی قیامگاہ سے مرنے والا نامانوس تھا، اور پیٹر کو بادل نخواستہ اس سے کام لینا پڑ گیا۔ اگر مرنے والا سفارتی عملے کا رکن تھا تو اس کی لاش سرے سے غائب کرنی ہوگی۔ وہ تو ہر صورت میں ضروری ہے۔ ہاں، تمہاری رازداری بھی تو ضروری ہے۔ بلو پائپ قدیم افریقی ہتھیار ہے، مگر عرصے سے یہاں متروک ہے، اور پھر پوٹاشیم سائنائڈ میں بجھی ہوئی سوئیوں کے شکار تو محض تمہارے نام سے وابستہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو روانگی کے ساتھ ہی یہ بندوبست بھی کیوں نہ کر لیا جائے؟ کل نہ جانے کیا حالات ہوں۔ اس وقت تو رات کا اندھیرا معاون رہے گا۔ تم لاش کو میرے ساتھ کار تک سہارا دے سکو گے؟ سہارا ہی دوں گا، بوجھ نہیں سنبھال سکوں گا۔ میرے بدن پر گہرا زخم آیا ہوا ہے، ٹانکے نہ کھل جائیں کہیں۔ میرا خیال ہے کہ پیٹر کارلائل کی قیامگاہ کے بجائے اس کی مضافاتی جاگیر کی طرف چلا جائے۔ یوں ہم قصر السودان کے قریب سے گزریں گے، اور وہاں ایک آدمی ہم سے کار بدل کر لاش کو ٹھکانے لگانے لے جائے گا۔ یہ بہترین صورت ہوگی۔ نجیب نے فون پر ہی کسی کو مختصر الفاظ میں کچھ ہدایات دی۔ اس دوران میں دانستہ اس سے دور رہا تاکہ وہ کھل کر بات کر سکے۔ فون سے فارغ ہو کر نجیب ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ سیاہ فام کو مرے ہوئے بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، مگر زہر کے باعث اس کے جسم میں اکڑاؤ طاری ہونے لگا تھا۔ نجیب نے اس کا بایاں بازو اپنے شانے پر سے گزار کر گردن کے سہارے بوجھ اٹھایا اور پھر اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے چلا۔ میں نے آگے بڑھ کر موقع کا جائزہ لیا، اور میرا اشارہ پاتے ہی نجیب عمارت سے نکل کر فٹ پاتھ پر آ گیا۔ پختہ زمین پر متوفی کے جوتوں کی رگڑ عجیب آواز پیدا کر رہی تھی، اور اگر چند لمحوں کی تاخیر ہو جاتی تو لاش کے جوتے بھی اتارے جا سکتے تھے، مگر اس وقت ہم پر ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ میں نے نجیب کی کار کا عقبی دروازہ کھولا، اور اس نے اکڑی ہوئی لاش دروازے میں سے گزار کر اندر گرا دی۔ مرنے والا سیٹ سے لڑک کر اس بری طرح نشستوں کے درمیان پھنسا کہ اس کا آدھا بدن سڑک پر لٹکا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے پھرتی سے اسے اندر گھسیٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے کیتھی کا فلیٹ مقفل کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر عمارت میں جانا پڑا۔ واپس آیا تو میدان بدستور صاف تھا۔ نجیب نے مجھے دیکھتے ہی انجن اسٹارٹ کیا،
اور میرے بیٹھتے اس نے کار تیز رفتاری سے آگے بڑھا دی۔ تمہیں مدام اور پیٹر کارلائل کے تنازع کے بارے میں کچھ علم ہے؟ کسی حد تک۔ میں نے یہ سوچ کر جواب دیا کہ کیتھی پیٹر یا اس کے کسی گرگے کے ہتھے چڑھ چکی تھی اور اس کی بازیابی کی مہم نجیب کے کندھوں پر آن پڑی تھی، لہٰذا اسے معاملے کی صحیح نوعیت کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنی کارروائی کا آغاز کر سکے۔ اگر مناسب سمجھو تو بتا دو مجھے۔ پیٹر کارلائل خرطوم میں بہت پرانا سفارتی نمائندہ ہے اور مقامی حکام سے اس کے اچھے روابط ہیں۔ ہم سے کہیں بھی چوک ہو گئی نا تو وہ نہ صرف صاف نکل جائے گا بلکہ الٹی ہماری گردنیں پھنسوا دے گا۔ پیٹر سفارتی مراد کی آڑ میں یہاں بردہ فروشی میں ملوث ہیں، میں نے کہنا شروع کیا، مگر وہ بے یقینی سے اچھل پڑا۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس کے نام اور درجے کا علم تو تم سے ہوا ہے، ورنہ کیتھی تو اپنی دانست میں مڑے ہوئے کان والے ایک بردہ فروش کی راہ پر تھی جس کے جوزف امین سے قریبی مراسم ہیں۔ کیتھی کا خیال تھا کہ اس نے مڑے ہوئے کان والے شخص کو کئی بار دیکھا ہے، لیکن وہ یہ یاد نہیں کر سکی کہ اس نے اسے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ یہ قصہ کب سے چل رہا تھا؟ کئی دن سے، مگر پیٹر کی شناخت آج ہی اس شخص کے ذریعے سے سامنے آئی جسے کیتھی قصر السودان لے گئی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر چونک پڑا۔ تو قصر السودان کا قیدی بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا؟ صحیح راہ تو اسی سے ملی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں مدام کو بار بار کیوں فون کر رہا تھا؟ نہیں، وہ شخص آج شام زخموں کی تاب نہ لا کر مر گیا۔ کیتھی کے لیے اس کا یہ انجام متوقع تھا۔ اگر وہ نہ مرتا تو شاید کیتھی کو اپنے اندازے کی غلطی پر افسوس ہوتا۔ مجھے حیرت ہے کہ پیٹر بردہ فروشی جیسے گھناؤنے جرم میں ملوث ہے، مگر وہ یہ گندا کام کس کے لیے کر رہا ہے؟ اسے تو عام طور پر ایک ہوشیار لیکن شریف سفارتکار سمجھا جاتا ہے۔ مجرم کا بہروپ اس کے جرم سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ پیٹر کو قابو کرنا آسان ثابت نہیں ہوگا۔ ہماری کامیابی کا دار و مدار ہماری حکمت عملی پر ہوگا۔ اس کی مضافاتی جاگیر کی طرف جانے سے پہلے اگر ہم اس کی شہری قیام گاہ سے اس کی عدم موجودگی کی تصدیق کر لیں تو کیسا رہے گا نجیب؟ مگر کس طرح؟ کسی بہانے کے بغیر فون کیا تو وہ چونکنا ہو جائے گا۔ بھئی فون وہ اپنے سرانے تو نہیں رکھتا ہوگا۔ تم قصر السودان سے اس کے گھر ٹیلی فون آپریٹر کی حیثیت سے فون کر کے اس کی موجودگی کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو، مگر بہانہ کیا ہوگا؟ سوازی لینڈ سے پیٹر کارلائل کے نام پر ٹرنک کال آنے والی ہے۔ اگر وہ موجود نہ ہوا تو قصہ ختم، اور اگر موجود ہو تو فون اٹھانے والے کو تمام رات اپنے آقا کی ٹرنک کال کے انتظار میں جاگ کر گزارنی ہوگی، اور اگر اس نے فون خود ہی اٹھا لیا تو خود کال کے انتظار میں جاگے گا، اور اسی دوران ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ تمہاری تجویز قابل عمل ہے، لیکن ہم لاٹ سمیت قصر السودان نہیں جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہماری کار قصر السودان کی عظیم الشان عمارت کے سامنے سے گزر گئی جو خوابناک روشنیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ویران سڑک پر 1.5-2 فرلانگ آگے سڑک کے کنارے اندھیرے میں سیاہ رنگ کی ایک بڑی سی کار کھڑی ہوئی تھی جس کی تمام روشنیاں گل تھیں۔ اس کے قریبی سڑک پر ایک لمبا تڑنگا سیاہ فام دونوں ہاتھ سینے پر باندھے پرسکون انداز میں کھڑا تھا۔ نجیب نے سڑک پر کار روک کر انجن بند کیا اور نیچے اتر گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ لمبا تڑنگا آدمی بہت بے نیاز معلوم ہوتا تھا۔ اس نے زبان ہلائے بغیر سر کی خفیف جنبش سے نجیب کو سلام کیا اور کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے مڑ کر یہ بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ لاش کیسی اور کس کی تھی۔ یہ گونگا تھا، نجیب نے سیاہ کار میں بیٹھتے ہوئے میری حیرت بھانپ کر کہا، مگر اس نے تو لاش دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ حکم کا بندہ ہے، اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ایک لاش ٹھکانے لگانی ہے جو کار میں موجود ہے۔ اس کا نام راہیل تو نہیں تھا؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیتھی سے ذکر سنا تھا۔ بہت بے جگر آدمی ہے۔ جب یہ نیا نیا آیا تھا تل سودان کے 5 میں سے 2 کتوں کی ٹانگیں بھی چیر دی تھی اس نے، باقی 3 خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے تھے۔ تو کیسے کتوں کا چارہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی؟ نہیں، معمول کے مطابق اس کا لباس طلب کیا گیا تھا تاکہ کتوں کا رکھوالا کتوں کو اس کی بو سے مانوس کر سکے، مگر راہیل نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ حیرتناک آدمی ہے، کبھی وقت آئے نا تو اس کی شہزوری دیکھ کر ششدر رہ جاؤ گے۔ نجیب نے کار گھما کر قصر السودان کے پھاٹک کے سامنے روک دی۔ نجیب کو بھی داخلے کے لیے اپنا کارڈ دکھانا پڑا۔ کار کے انجن کا شور سن کر کتے آگے بڑھے تھے، مگر پورچ سے کافی پہلے ادھر ادھر بھٹک گئے۔ نجیب نے مجھے بھی کار سے اترنے کے لیے کہا، مگر میں وہیں جمع رہا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کتے کسی آڑ سے اچانک مجھ پر حملہ نہ کر دیں۔ نجیب تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔
انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے وہ خاصا مسرور نظر آ رہا تھا۔ وہ گھر پر نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اور نمبر مل سکا۔ میں نے پوچھا تھا کہ وہ اگر کسی دوسرے نمبر پر ہو تو وہاں کال ملا دی جائے، مگر دوسری جانب سے اس کی سیکرٹری نے معذرت ظاہر کی۔ تب تو وہ خبیث جاگیر پر ہی ہوگا، مگر ہم اندر تک رسائی کیسے حاصل کریں گے؟ اس کار میں اسلحہ تو کافی ہے، لیکن تصادم مادام کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ محل وقوع کا جائزہ لینے کے بعد ہی کچھ کیا جا سکے گا۔ جوں جوں منزل قریب آتی جا رہی تھی، ہم دونوں پر اعصابی تناؤ طاری ہوتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سیاہ کار ایک ویران سڑک پر دوڑنے لگی، جہاں دور دور تک نہ روشنی تھی نہ آبادی۔ اب کتنی دور رہ گیا وہ؟ داہنی طرف تاروں کی باڑ میں لگا ہوا سرخ 24 پھاٹک دیکھتے رہو، وہی ہماری منزل ہے۔ ہمیں ایک اور آدمی کو بھی اپنے ساتھ لانا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد نجیب بولا، یہاں ایسی جگہ ملنی مشکل ہے جہاں کار کو بآسانی چھپایا جا سکے۔ اگر کار پر ان کا قبضہ ہو گیا تو ہم نہتے رہ جائیں گے۔ تیسرا آدمی ہوتا تو اسلحے کے بل پر اپنے ساتھی کار کی حفاظت بھی کر سکتا تھا۔ یہ علاقہ دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک تجویز آ رہی ہے۔ تم مجھے اتار کر آگے بڑھ جانا اور پھاٹک سے دور کسی انتہائی سرے پر فائر کر کے اندر والوں کی توجہ ادھر مبذول کرا لینا۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اندر گھس جاؤں گا اور شاید عمارت تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اور واپسی، اس کا کیا ہوگا؟ اگر بھرپور ہاتھ پڑ گیا تو پیٹر خود ہی مجھے کیتھی سمیت شہر پہنچانے پر مجبور ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا، لہٰذا میں خاموش ہو گیا۔ اسی لمحے کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنیاں خاردار تاروں میں لگے ہوئے سرخ 24 پھاٹک پر پڑیں اور نجیب نے کار کی رفتار قدرے سست کر دی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس احاطے کا جائزہ لے رہا تھا جہاں ہر طرف گہری تاریکی کا راز تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہاں وہ باغ بالکل ویران پڑا ہے، مگر میرے لیے وہ ویرانی اتنی اہم نہیں تھی۔ صبح کے 3:30 بجے اس دور افتادہ عمارت کے مکین اگر گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے تو اس سے غلط نتیجہ اخذ کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ مگر اس باغ پر چھائی ہوئی ویرانی اسی لمحے دھوکہ ثابت ہوئی، کیونکہ پھاٹک کی آڑ سے اچانک ایک رائفل بردار نکل کر سامنے آ گیا، جس نے رائفل کی نال ہماری کار کی طرف بلند کی ہوئی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں اس کے دہانے کی جنبش سے اندازہ ہوا کہ اس نے ہمیں کو حکم بھی دیا، جو 6 سلنڈروں والے انجن کے شور میں سنا نہ جا سکا۔ کار روک دو نجیب، میں نے سرگوشیانہ آواز میں کہا، اور اس نے فوراً بریک لگا دیے۔ سیاہ کار رائفل بردار سیاہ فام سے چند گز دور رک گئی۔ کیا بات ہے؟ میں نے اپنی طرف کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر بلند آواز میں پوچھا۔ انجن اور روشنیاں بند کر کے نیچے اتر آؤ۔ پھاٹک کی طرف سے کسی کی تحکم آمیز آواز آئی اور اسی سمت سے کسی طاقتور سرچ لائٹ کی روشنی ہم پر پھینکی گئی، جس سے میری آنکھیں چندھیا گئیں، کیونکہ اس وقت میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر رائفل بردار کے ساتھی کو دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ روشنی بند کرو، ہمارے ہیں نیچے۔ چالاکی دکھائی تو بھون دیے جاؤ گے۔ سرچ لائٹ بجھانے کے ساتھ ہی دوسرے کی غراہٹ سنائی دی۔ اسی اثنا میں نجیب رائفل بردار کے حکم کی تعمیل میں انجن اور روشنیاں بند کر چکا تھا۔ فکر نہ کرو، ہم شریف آدمی ہیں، تم بلا وجہ اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ شریف آدمی صبح کے 4 بجے ویرانوں میں نہیں گھوما کرتے، ادھر روشنی میں آؤ۔ اسی کے ساتھ سرچ لائٹ دوبارہ روشن ہو گئی۔ اس کی روشنی کا حالہ چند گز دور کچی زمین پر پڑ رہا تھا۔ میرے ساتھ نجیب بھی سعادت مندانہ انداز میں روشنی کے حالے میں پہنچ گیا۔ تم لوگ کون ہو؟ خود بھی تو سامنے آؤ۔ اس وقت تم یہاں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ہم العبید سے آ رہے ہیں اور اتبارہ ہماری منزل ہے۔ خرطوم میں رات کیوں نہیں گزاری؟ عجیب لوگ ہو تم، اتبارہ میں میری خالہ وہاں زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہی ہے اور میں آرام سے خرطوم میں پڑا سوتا رہتا۔ دراصل ادھر لٹیرے بھی آتے رہتے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، اس لیے ہم اجنبیوں کو ضرور روکتے ہیں۔ اگر تمہاری خالہ بیمار ہے تو تم جا سکتے ہو۔ اس شخص کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ ہم العبیدہ سے مسلسل چلے آ رہے ہیں، اب تم نے روک ہی لیا ہے تو پہلے قہوہ پلا دو، پھر دھکا لگا کر کار بھی تو سٹارٹ کرانی ہوگی۔ قہوہ تو خیر مل جائے گا، مگر اس پہاڑ کو دھکا کون لگائے گا؟ اگر یہ چابی سے سٹارٹ نہیں ہوتی تھی تو اس میں اتنے لمبے سفر پر نکلنے کی ضرورت کیا تھی بھلا؟ خالہ کی بیماری برادر، کئی ہفتوں کے بعد آج اس کا انجن سٹارٹ کرنے کی نوبت آئی تھی۔ اپنے 2-3 ساتھیوں کو بلا لو گے تو ذرا سی کوشش میں سٹارٹ ہو جائے گی۔ 2-4 ساتھی؟ اندر ان کی پوری نفری ہے، مگر کسی کو بھی جگایا
تو وہ تمہیں گولی مار کر کار کو آگ لگا دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری قہوہ نوشی ان کی نیند میں مخل ہو، ہمیں تو تم اجازت دے دو تو بہتر ہوگا۔ نجیب نے ڈرے ڈرے لہجے میں بوکھلا کر کہا۔ اس کی بزدلی پر وہ دل کھول کر ہنسا۔ ارے ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں کہ قہوے کی پیالی سے منہ موڑ لیں، فکر نہ کرو، باہر کیبن میں ہم دو ہی ہیں، وہ سب اندر عمارت میں ہیں، تمہیں ان سے سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ اس خوشخبری پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جن معلومات کے حصول کے بارے میں ہم دونوں فکر مند تھے وہ خود سامنے آ گئی تھیں۔ وہ دونوں ہمارے قریب آ گئے اور سرچ لائٹ کی روشنی میں ہم چاروں سرخ چوبی پھاٹک کی طرف بڑھنے لگے۔ پھاٹک کے قریب ہی درختوں کے کنج میں ان کا چوبی کیبن تھا، جس میں روشنی کے علاوہ ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ روشنی کی کمی انہوں نے بیٹری سے چلنے والے بلبوں سے پوری کر لی تھی۔ روشنی ہوتے ہی میری اور نجیب کی آنکھیں چار ہوئیں، جن میں ایک دوسرے کے لیے ایک ہی نمایاں پیغام تھا۔ تیز اور بھرپور واری ہماری کامیابی کا ضامن تھا۔ میں نے اپنی جیب سے تیروں والی شیشے نکالی اور اسلحہ بردار کوئی آواز پیدا کیے بغیر چوبی فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ گرنے کے دھماکے سے دوسرا بھڑک کر پلٹا۔ ارے اسے کیا ہوا؟ پتہ نہیں، کھڑے کھڑے گر گیا۔ نجیب تشویشناک لہجے میں یہ کہتا ہوا نیچے بیٹھ کر رائفل بردار کا جسم سیدھا کرنے لگا۔ میں نے بھی اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ مرنے والے کا ساتھی زور زور سے اس کے رخسار تھپتھپا رہا تھا۔ ہم دونوں مرنے والے کی مدد تو کیا کرتے، اسے فرش پر سیدھا کرنے کے بہانے نجیب نے اس کی رائفل حاصل کر لی اور پھر اچانک ہی اس کی نال دوسرے کی کھوپڑی سے لگا دی۔ یہ کیا حرکت ہے یہ؟ پیٹر کارلائل کہاں ہے؟ میں کسی پیٹر سے واقف نہیں۔ مڑے ہوئے کان والا۔ میں نے پیٹر کی شناخت کرائی۔ وہ اندر ہی ہے۔ نفری کتنی اس کے ساتھ؟ پتہ نہیں، مگر ہمارے ساتھ 7 آدمی اندر ہی رہتے ہیں۔ اندر کوئی لڑکی بھی ہے؟ لڑکیاں تو وہ لاتا ہی رہتا ہے، مجھے علم نہیں، کیونکہ میں رات کے 8 بجے ڈیوٹی پر آیا تھا تو وہ اندر موجود تھا۔ اس پر وقت ضائع کرنا بے سود تھا۔ میں نے تو محض آزمائش کے لیے مرے ہوئے شخص کے بازو میں سے زہریلی سوئی دوسرے کی نظر بچا کر چٹکی کی مدد سے نکال لی اور عقب سے جا کر اس کی گردن میں گھونپ دی۔ استعمال شدہ زہریلی سوئی کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا جو 100% کامیاب رہا، اور دوسرا شخص ایک ہچکی لے کر چوبی فرش پر گر گیا۔ اگر زہر فوری طور پر اثر انداز نہ ہوتا تو شاید وہ ہچکی ایک تیز چیخ کی صورت اختیار کر چکی ہوتی۔ ان دونوں کی لاشیں کار کی ڈگی میں ٹھوس دیتا ہوں، تم پچھلی سیٹوں کے نیچے سے 2 اسٹین گنیں، فاضل راؤنڈ اور دستی بم لے لو۔ یہ کہتے ہوئے نجیب نے کسی ماہر حمال کی طرح تازہ لاش اپنے کندھے پر لاد لی۔ صبح قریب آتی جا رہی تھی اور پیٹر کارلائل کی جاگیر پر چھائے ہوئے اندھیرے پر خون کے بادل منڈلا رہے تھے۔ وہ تعداد اور مورچوں کے اعتبار سے ہم پر برتر ضرور تھے، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ ہم بے خبری میں انہیں چھاپ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اندر کسی 4 دیواری میں کیتھی مبہوس تھی اور پیٹر کو اپنے 7 غنڈوں کی پشت پناہی میں اس پر پوری دسترس حاصل تھی۔ چلو نجیب، سوچتے سوچتے میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی ہیں۔ اور نجیب فوراً ہی اپنی جیبوں میں اسلحہ بھرنے لگا۔ دستی بموں کی خاصی تعداد جیبوں میں رکھنے کے بعد اس نے اسٹین گن کے راؤنڈز شانوں پر لٹکائے اور ہم دونوں سرخ پھاٹک عبور کر کے اندھیرے جنگل میں گھس پڑے۔ وہ رات شاید کچھ زیادہ ہی تاریک اور گمبھیر تھی کہ پھاٹک عبور کرنے کے بعد چند فٹ آگے تک دیکھنا بھی ممکن نہ رہتا اگر چوکیداروں کے چوبی کیبن میں بیٹری سے جلنے والے بلب روشن نہ ہوتے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے کچھ کہے بغیر کیبن کی طرف دوڑے۔ وہاں میں نے فرش پر پڑی ہوئی دستی سرچ لائٹ پر قبضہ کیا اور نجیب نے دونوں قمقمے بجھا دیے۔ کار کو بھی اندر عمارت تک نہ پہنچا دیں؟ نجیب نے اندھیرے کیبن سے احتیاط سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ انجن کا شور انہیں چوکنا کر دے گا، بے خبری میں انہیں چھاپ لیا گیا تو کامیابی حاصل ہو سکے گی، ورنہ ہم دونوں بھی پکڑ لیے جائیں گے اور کسی کو ہمارے حشر کا علم نہیں ہو سکے گا۔ اس نے خاموش رہ کر میری بات تسلیم کر لی اور ہم بلند و بالا درختوں سے گھرے گہرے اندھیرے پر تیزی سے عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ عمارت خاصی وسیع معلوم ہوتی ہے، اندر ان سب کو تلاش کرنا آسان ثابت نہیں ہوگا۔ نجیب نے سرگوشی کی۔ پہلے ہمیں ان 7 کو ہی ٹھکانے لگانا ہے تاکہ اطمینان سے پیٹر سے نمٹ سکیں۔ ہو سکتا ہے وہ سب ہمیں کسی جگہ یکجا مل جائیں۔ خدا کی پناہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سوازی لینڈ کا وہ پرانا سفارتکار کسی مذموم سرگرمی میں ملوث ہوگا، مگر اس خفیہ جاگیر پر
اس کی رازدارانہ سرگرمیاں تمہاری اطلاعات کی توثیق کرتی ہیں۔ پیٹر کو ہلاک نہیں کرنا۔ کیوں؟ مصیبت کیوں مول لیتے ہو؟ اسے دیکھتے ہی مار ڈالیں گے، اور اگر وہ حرامزادہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو ہمارے لیے متعدد مشکلات کھڑی کر دے گا۔ خرطوم کے سرکاری حلقوں میں وہ احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ میرا حکم ہے نجیب، اس سے انحراف نہیں ہوگا۔ اگر یہ صفدر علی کا حکم ہے تو اس کی تعمیل ہوگی، اور تم میرا نام بھی زبان پر نہیں لاؤ گے۔ بدترین صورتحال کے لیے ہم کو تیار رہنا ہوگا۔ اچھا ہوا کہ تم نے بتا دیا۔ نجیب کے ان الفاظ کے بعد اندھیرے کے اس خضرا جنگل میں ہولناک سکوت پھیل گیا۔ سرخ چوبی پھاٹک سے تاریک عمارت کا فاصلہ ہمارے لیے بہت روح فرسا اور اعصاب شکن ثابت ہوا۔ ہر لحظہ مجھے یہ دھڑکا لگا رہا کہ کہیں کسی گوشے سے نادیدہ نگہبان مداخلت کرنے والوں پر گولیاں نہ برسا دیں، مگر سارے اندیشے بے بنیاد ثابت ہوئے۔ ہم دونوں کسی بھی مداخلت سے دوچار ہوئے بغیر یک منزلہ عمارت کے تاریک داخلی برآمدے تک پہنچ گئے، جہاں دیو ہیکل چوبی دروازے کے بند پٹ ہمیں منہ چڑھا رہے تھے۔ نجیب نے اس دروازے پر قدر زور آزمائی کرنے کے بعد سرگوشی میں مجھے مطلع کیا کہ اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں کوئی دوسری راہ تلاش کرنی ہوگی۔ ہم برآمدے سے اتر آئے اور عمارت کا محتاط طواف شروع ہو گیا۔ عمارت بہت طویل و عریض تھی۔ ہم نے اس کا چکر مکمل کر لیا، لیکن رسائی یا نکاسی کا کوئی دوسرا راستہ دریافت نہ کر سکے، جبکہ کھڑکیوں پر زور آزمائی سوئے ہوئے دشمنوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے مترادف ہو سکتی تھی۔ ہم نے پوری عمارت کا طواف کر لیا نجیب، اور اندر سے کوئی آہٹ تک سنائی نہیں دی، نہ ہی کہیں روشنی نظر آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر والے سب گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے ہیں۔ کیتھی کے ساتھ جو کچھ برا یا بھلا پیش آنا تھا وہ پیش آ چکا ہے، اور تھوڑی سی تاخیر سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ عمارت بہت وسیع ہے، ہو سکتا ہے کہ وحشت و بربریت کا کھیل کسی اندرونی کمرے میں جاری ہو، اور آوازوں کے ساتھ ہی روشنی کی کرنیں بھی سنگین دیواروں میں محصور ہوں۔ امکانات کے بجائے حقائق پر بات کرو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اندر گھسنے کی متبادل صورت کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں نہ داخلی دروازے کا قفل کھولنے کی کوشش کی جائے؟ یہ حویلی قدیم طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ اس کے دروازے میں کوئی ہضمی قفل نہیں ہے، بلکہ اندر سے مضبوط کنڈے چڑھے ہوئے ہیں، جنہیں گرانا ناممکنات میں سے ہے۔ تو پھر تم ہی کوئی ترکیب سوچو۔ میں سنتا آیا ہوں کہ بدترین حالات میں تم بہترین فیصلے کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو۔ بس پھر ایک ہی صورت ہے، ہم میں سے ایک دروازے پر مضبوط مورچہ سنبھالے اور دوسرا کسی طرح چھت پر پہنچ کر اندر اترنے کی کوشش کرے۔ دوسری کوئی فوری راہ نہیں ہے۔ میں نے سچ ہی سنا تھا، تمہاری ترکیب ضرور کامیاب ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، پھر تم دروازہ سنبھالو اور میں اوپر جانے کی ترکیب سوچتا ہوں۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، اندر گھسنا زیادہ خطرناک ہے، یہ کام میرے سپرد کر دو، تمہاری جان زیادہ قیمتی ہے۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو، دونوں ہی محاذ پر خطر ہیں۔ اگر باہر کا محاذ کمزور ثابت ہوا تو وہ لوگ اندر خطرہ بھانپتے ہی باہر آسانی سے نکل جائیں گے۔ بس یہ خیال رکھنا کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ جا سکے۔ اندھیرے میں ایک دروازے سے نکلنے والے انسانی سایوں پر محفوظ کمینگاہ سے گولیاں برسانا کوئی مشکل کام ثابت نہیں ہوگا، لیکن اگر تم اندر ان درندوں کے نرغے میں پھنس گئے تو کوئی بھی مدد نہیں مل سکے گی تمہیں۔ میری فکر مت کرو، مر گیا تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ سیتا کے بغیر میں بے مقصد زندگی گزار رہا ہوں۔ سیتا؟ تو کیا وہ ابھی تک تم سے نہیں مل سکی؟ تمہیں میرے بارے میں خاصی معلومات حاصل ہیں؟ فی الحال میری ذات اور اس کے مسائل کو بھول جاؤ، ہمارے سامنے ایک بڑی مہم درپیش ہے۔ پھر وہ بھی میرے ساتھ ہو لی۔ چھت تک پہنچنے کے لیے برساتی پانی کے نکاسی کے موٹے پائپوں کے سوا کوئی دوسری صورت قابل عمل نہیں تھی، لہٰذا میں نے پھرتی سے جوتے اتار کر اپنی جیبوں میں ٹھونسے اور اسٹین گن چھانے سے لٹکا کر پائپ کے سہارے اوپر چڑھنے لگا۔ پائپ پر گرفت مضبوط کر کے زمین سے قدم اٹھتے ہی میرے مندمل ہوتے زخموں میں ایک شدید ٹیس اٹھی اور میں نے تڑپ کر پائپ چھوڑ دیا۔ جوش کے عالم میں اپنی حالت کو فراموش کر بیٹھا تھا، مگر اس ٹیس نے فوراً ہی احساس دلا دیا کہ بندر کی طرح پائپ سے چپک کر اوپر پہنچنا میرے لیے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور تھا، اور یہ بھی امکان تھا کہ اس کوشش میں ایک آدھ کچا ٹانکا کھل جاتا۔ کیا ہوا؟ میں زخمی ہوں، میرے لیے اوپر چڑھنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے تو پہلے ہی خود جانے کی پیشکش کی تھی۔ اس نے جوتے اتارے اور کسی بندر کی سی پھرتی سے اسی پائپ کے سہارے اوپر سرکتا ہوا آنن فانن چھت پر غائب ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ تیز روشنی والی سرچ لائٹ مجھے تھما گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے عمارت کے داخلی دروازے کے مقابل ایک درخت کی اوٹ میں مورچہ سنبھال لیا۔
چند منٹ بعد اچانک دروازے پر اندر سے کوئی کھٹکا ہوا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے بجلی کی سی سرعت سے اپنی کمینگاہ سے حرکت کی اور بے آواز قدموں سے دوڑتے ہوئے تاریک برآمدے میں دروازے کی داہنی جانب دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اندر سے کھٹ پٹ کی چند آوازیں اور ابھریں، جس کے بعد شاید دروازہ کھول دیا گیا۔ میں نے سانس روک کر زہریلے تیروں والی شیشی سنبھال لی۔ پھر دروازے کے کھلے ہوئے خلا میں سے ٹارچ کی روشنی تاریک برآمدے میں رینگ آئی۔ وہ جو بھی تھا نہایت بے فکری سے باہر آ رہا تھا۔